سر پہلے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا میں اگر آپ دیکھیے تو بہت سے ہسٹورینز ایسے ہیں اور بڑے قابل قدر ہسٹورینز ہیں جو کہ اس بات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے یہ ایک ہوکس تھا، شام تھا. مسلم لیگ نے اس وقت اس کو ٹو نیشن تھیوری کا جو بیانیہ بنایا وہ بنیادی طور پہ ایک ٹیکٹیکل موو تھی پاکستان حاصل کرنے کے لیے. اور کیونکہ اس وقت اگر آپ قائد کی تقاریر سنیں تو وہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہندو الگ ہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اور پھر اگر آپ دیکھیے تو 11 اگست 2047 کو جو قانون ساز اسمبلی ہے قائد اس میں تقریر کرتے ہیں کہ جی یہ اب مذہبی اعتبار سے ہم سب الگ الگ تو ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی اعتبار سے ہم سب پاکستانی ہیں. تو 14 اگست کو ایک نئی قوم معرض وجود میں آتی ہے جس کو ہم پاکستانی کہتے ہیں. تو یہ جو بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا ہماری ایجوکیٹ ہمیں کیجئے کہ واقعی کوئی ایسی بات تھی کہ مسلم لیگ نے اس کو ایک ٹیکٹک کے طور پہ اپنایا اور ٹو نیشن تھیوری اب ایسی کوئی بات ہے نہیں بنیادی طور پہ؟ بہت شکریہ واسع صاحب. میری ناچیز رائے میں جہاں پر ہم اپنے دانشوروں پر فخر کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کئی ان میں سے بہت تحقیق کر بڑی سوچ کے ساتھ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. کچھ ان میں سے ایسے دانشور ہیں البتہ جو میری رائے میں غیر ضروری طور پر بھارت یا انڈیا کا جو بیانیہ ہے پاکستان کے بارے میں اور کچھ جو بنگلہ دیش نے پروموٹ کیا ہے 1971 کے بعد، اور بالخصوص برطانیہ میں اور امریکہ میں، یورپ میں ایک بیانیہ پاکستان کے بارے میں کہ یہ جی ایک مذہب پہ بنائی گئی ایک ریاست ہے، جبکہ ساری دنیا کا رجحان مذہب سے ہٹ کر ایک سو کالڈ سیکولرزم میں ویسے کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اسلام بھی میری رائے میں سیکولر ایک مذہب ہے، لیکن ایک خاص بیانیہ تشکیل دیا گیا ہے جہاں پر پاکستان کے وجود کے بارے میں ایسے سوالات اٹھائے جائیں کہ اس کی جائز حقیقت ہی کو شیک کر دے، اس کو غیر یقینی بنا دے. اس نظریے کو میں مکمل طور پر رد کرتا ہوں کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. ٹو نیشن تھیوری از ناٹ اے تھیوری جس کو ثابت کیا جائے. دو قومی جو حقیقت ہے وہ ایک ریالٹی ہے، ریالٹی، اور وہ صرف 20ویں صدی کی حقیقت نہیں ہے. البرونی جیسا ایک انوکھا مسافر جو آتا ہے مشرق وسطیٰ سے کئی 100 سال قبل، 700 600 800 سال قبل، اور وہ لکھتا ہے اپنی ڈائری میں کہ یہ برِ صغیر میں نے دیکھا ہے کہ دو بالکل مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں پڑوس میں ایک کے ساتھ، شولڈر ٹو شولڈر، لیکن ایک کا کچھ اور دین ہے، کچھ اور روایات ہیں، کچھ اور عقیدے ہیں، اور دوسرے کا بالکل ہی مختلف عقیدہ ہے، اور ساتھ ساتھ بھی رہتے ہیں. بعض دفعہ جھگڑتے ہیں لیکن رہتے ہیں ساتھ. تو یہ فرق محسوس کرنا، تسلیم کرنا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی مثنوی قسم کی پیدائش نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ برطانیہ کی سازش تھی کہ ہندو اور مسلمان کو بانٹا جائے تاکہ ہم حکمرانی کریں، جبکہ دستاویز کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کے حکمران نے پاکستان کے تصور کی مخالفت کی، چاہے وہ لارڈ لنلت گو ہو جو 1940 میں لاہور کی قرارداد کا بہت ہی سخت الفاظ میں زیٹلنڈ جو اس وقت سیکرٹری تھے لندن میں ان کو خط لکھا کہ یہ تو ایک پریپوسٹرس اسکیم ہے، اور چاہے وہ لارڈ ویول ہو جو بہت ہی بعد میں آئے، سب نے مخالفت کی. تو ٹو نیشن ریالٹی، یہ حقیقت
कई सौ साल की सच्चाई पर मबनी है। और जब नागुज़ीर हुआ 20वीं सदी में कुछ हालात, कुछ वजूहात के बिना पर कि ये दो नेशन साथ नहीं रह सकेंगे, तो जब फिर पाकिस्तान एक नागुज़ीर हकीकत बनाई गई कायदे आज़म की क़यादत की वजह से, और इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है इर्तिक़ा का, एवोल्यूशन का, मरहला ब मरहला हम गुजरते हुए पहुंचे इस नतीजे पर कि पाकिस्तान एक रियासत बननी चाहिए, क्योंकि इस हकीकत को मैनेज करने के लिए कोई और रास्ता नहीं। तो सर आप 11 अगस्त की जो तकरीर है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जी, मैं उसको कोई तजाद नहीं समझता। कायदे आज़म का जो तसव्वुर था कि भाई अब पाकिस्तान अगर बन गया है जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी, और इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गैर मुसलमान कोई कम दर्जे की हैसियत रखते हैं। ये उनका बहुत सही किस्म का इस्लामी तसव्वुर था। इस्लाम तस्लीम करता है एक इस बात का, सूरा अल बकरा में आप ले लें, आयत नंबर आई थिंक इट्स 62, और सूरा अल मायदा में ले लें, वही आयत रिपीट होती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चाहे आप कोई भी दीन से ताल्लुक़ रखते हो, मैं उसका एक समरी पेश कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हो, यहूदी हो, जो भी हो, मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपके आमाल दुरुस्त हों और आप यौम आखिरत में यकीन रखते हो, तो आपको किसी खौफ की जरूरत नहीं, आप सब बराबर हैं। तो बराबरी का कॉन्सेप्ट, तसव्वुर, ये ऐन इस्लाम का एक मरकजी बुनियाद है। तो उसको वो दोहरा रहे थे कायदे आज़म, और कह रहे थे कि भाई रियासत में आपको एक आज़ादी और एक इज्जत फराहम की जाएगी और करनी चाहिए, ये रियासत का फर्ज है। आई डोंट सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन कि एक तरफ बहुत ही जदीद तसव्वुर, फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव एंड राइट हैंड कायदे आज़म, और दूसरी तरफ ये इस्लाम का उनका हवाला देना। आई डोंट सी अ तो फिर ये जो